السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سنتے ہیں. أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الانعام فام القرآن آیت نمبر 145 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام پارہ نمبر جز نمبر 8 ولو اننا. تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں پچھلا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ثمانیہ ازواج پڑھے تھے کہ جوڑے ہیں جانوروں کے. تو اس میں 2 لفظ قرآن میں آئے تھے اثنین اثنینی یعنی 2. اثنین بھی بول سکتے ہیں اثنینی بھی بول سکتے ہیں تو 2. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ورڈ تھا آیت میں ثمانیتا یا ثمانیہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ تجوید کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب تا مربوطہ یا آخری والا جو تا ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. اس پہ جب رکتے ہیں تو وہ ہا ہو جاتی ثمانیہ تو 8. اثنین 2 اور ثمانیہ 8. تو اب ہم وہ کاؤنٹنگ گنتی دیکھ لیتے ہیں. 1 ایک واحد, 2 2 اثنین, 3 3 ثلاثہ, 4 4 اربعہ, 5 5 خمسہ, 6 6 ستہ, 7 7 سبعہ, 8 8 ثمانیہ, 9 9 تسعہ, 10 10 عشرہ. عشرہ بھی آپ کو پتہ ہے یوم عاشوراء, عشرہ ذی الحج یعنی 10 آپ کو معلوم ہے. اور اثنین واحد تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ واحد ہے, ایک ہے. اور جو ہے آپ کا اثنین آیا تھا آپ کی پچھلی آیت میں, اور جو ہے ثمانیہ آیا تھا. تو 4 چیزیں تو 4 تو آپ کو آتے ہیں نا. اچھا یہ تھا نا آپ کا ثمانیہ تھا ازواج من الدانی دان اثنین. تو ثمانیہ اور اثنین تو آپ کو پاس آ گیا. یہ ثمانیہ 8 اور اثنین 2. اور عشرہ آپ کو پتہ ہے عشرہ ذوالحجہ. اور دوسرا کیا ہے یوم عاشوراء. عاشوراء بھی عشرہ سے ہے نا, 10 محرم کا روزہ جو آپ رکھتے ہیں. اچھا یہ ثمانیہ ہو گیا 8. اچھا اب یہ جو ہماری گنتی کا چارٹ ہے نا تو آپ کو ایسے ہوگا کہ یہ آپ 100 کی گنتی ہم کیسے کریں گے. بہت ایزی ہے. اب آپ جیسے دیکھیں ثلاثہ 3 کو دیکھیں تو اگر 30 بنانا ہوتا ہے نا تو ثلاثین. ٹھیک ہے. اربع 4 40 بنانا ہو تو اربعین. ٹھیک ہے. وہ کرواؤں گی میں, صرف میں آئیڈیا کے لیے بول رہی ہوں. وہ چارٹ پہ اس پہ دکھا دوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو, جب بھی ہماری کوئی ایسی آیت یا ویسے ہم دیکھ لیں گے. خمسہ تو 50 کے لیے آئے گا خمسین. جیسے ہم کہتے ہیں 3 تو 30, 4 تو 40, 5 تو 50, اور 60 6 تو ہم کہتے ہیں 60, 7 تو ہم کہتے ہیں 70, 8 ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں 80. بالکل اسی طرح. تو خمسہ خمسین 50, ستہ 6 ہے نا تو ستین تو 60 ہو جائیں گے. سبا 7 تو سبعین, یانون آ جائے گا تو وہ 70 ہو جائیں گے. ثمانیہ تو اس کو کہیں گے ثمانین تو وہ 80 ہو جائیں گے. تیسرا تو کہیں گے تسعین تو وہ 90 ہو جائیں گے. 100 کو کہیں گے میاں. وہ میاں تو بہت آئے گا قرآن میں نا, تو
بہت جیسے ہماری اردو کی انگلش کی گنتی یہ بھی ایسے ہی، بس تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے نا اسی طرح کا بنا کے چارٹ، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پوری 100 تک آ جائے گی، بہت ایزی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 8 ہم نے ازواج بنائے ہیں، تو ابن کثیر کی ہم دیکھ لیتے ہیں روایت، جیسے فرمان الہی ہے، ان کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے فرمان الہی ہے سورۃ الزمر آیا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی پیدا کیے۔ یہ ازواج زوج سے زائے واو جیم یعنی جوڑا بھی نا یعنی بھیڑ اور مینڈھا یہ ایک ہو گیا، جوڑا ہو گیا، بکری اور بکرا جوڑا ہو گیا، وہ 4 ہو گئے، اونٹ اور اونٹنی جوڑا ہو گیا، 6 ہو گئے، گائے اور بیل جوڑا ہو گیا تو 8 ہو گئے، 8 ہو گئے۔ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے، سواریاں لینے اور دوسری قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ابن کثیر یہ ہمارے آ گئے، دیکھیں کیا ہے بھیڑ اور مینڈا، ابھی تو ایک ایک دکھایا گیا نا، بھیڑ دکھائی گئی ہے، مینڈا دکھایا گیا، بکری دکھائی گئی ہے، تو بکری بکرا، اونٹ اونٹنی اور گائے بیل، تو یہ 4 سے جوڑے بنیں گے تو 8 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے نا ہمیں دکھا دیے جانور ہماری عظمیٰ بہن نے۔ چلے اب جزاک اللہ خیر، اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق آیت نمبر 145 سے۔ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ سے کہا فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اجیدو میں پاتا، فی ما اس میں جو، فی میں ہوتا ہے ما اس میں جو، فی ما اس میں جو، اوہیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، الہ طرف یا میری، الیہ میری طرف، محرمن حرام کی گئی کوئی چیز، اللہ تعیمن کسی کھانے والے پر، اللہ پر، تعیمن کسی کھانے والے، اللہ تعیمن کسی کھانے والے پر، یت امہ جسے وہ کھائے، اللہ مگر، ان یہ کہ، یکونا وہ ہو، میتتن مردار، او یا دمن خون، مصفوحن بہایا ہوا، او یا لحمہ گوشت، خنزیر خنزیر کا یعنی پک کا، تو انا بے شک، وہ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، رِجْسٌ ناپاک ہے، او یا فسقاً نافرمانی، اہلا کہ پکارا گیا، لی غیری واسطے غیر، اللہ کے، بھی سے، وَمَنِ اضْطُرَّ تو من جو کوئی، اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ، باغن سرکشی کرنے والا، ولا و اور، لا نہ، عادن حد سے بڑھنے والا، فَإِنَّ تو اِنَّ بے شک، رب کا رب کا آپ کا، رب آپ کا، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، اللہ کے 99 ایٹریبیوٹس میں سے غفور اور رحیم یہاں آ گیا اس آیت میں۔ اچھا اب ہم رواں ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ تو چلے آیت پہ ہم دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، کیا نہیں پاتا، فیما اس میں جو، اوہیا جو مجھ پہ وحی کیا گیا، یعنی اوہیا کیا، وحی، اوہیا وحی کی گئی، وحی کیا کیا گیا، یہ آیت اب پڑھے، یہ بھی وحی کی گئی، قرآن مجید پورا وحی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو بھی وحی کیا جاتا ہے، جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے اس میں نہیں، الیہ میری طرف، جو کچھ مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے، لا اجدو میں نہیں پاتا، محرمن کوئی چیز حرام، مجھ پہ جو کچھ وحی کیا گیا اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، اللہ تعامن
کسی اللہ طائمن کسی کھانے والے پر یت امہو جسے وہ کھائے، یعنی کہ جو چیزیں تم لوگوں نے حرام کی ہے مجھ پر جو وحی کی گئی اس میں تو میں یہ چیزیں حرام نہیں پاتا، جو پیچھے آپ پڑھتے آئے نا کہ بتوں کے نام کر دیتے تھے، اور یہ عورت نہیں کھا سکتی، وہ مرد کھاتے ہیں، اور مردہ پیدا ہوئی تو پھر عورت کھا سکتی، جتنی آپ پچھلی آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعے وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا، اللہ طائمین یت امہو میں نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ مطلب یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں اب بتائی، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ الا ان یکونا میتتن، سوائے کیا کہ وہ مردار ہو، سوائے مردار کے، مردار حرام ہے نمبر 1، اس میں 4 چیزیں بتائی گئی جو کہ مردار ہے، مردار حرام ہے۔ تو وہ کیا حرام ہے؟ میتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مڑا ہوا جانور جو گر کے مر جائے یا کسی مرض میں مر جائے جس کی طبعی موت ہو، تو مردار تو نہیں کھانا، مرا ہوا جانور نہیں کھانا۔ او دمن یا خون، کیسا خون؟ مسفوہن، بہایا ہوا خون، بہایا ہوا خون نہیں کھانا، مردار جانور نہیں کھانا، بہایا ہوا خون نہیں کھانا۔ او یا لحمہ گوشت، خنزیرن خنزیر کا، پک کا گوشت نہیں کھانا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت۔ کیوں نہیں کھانا؟ تو انا بے شک ہوں وہ، کیونکہ وہ رسن ناپاک ہے، مردار ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، پک کا گوشت جو پوک جو ہے وہ ناپاک ہے، گندگی ہے، پلید ہے، رسن ناپاک ہے، گندگی ہے، پلید ہے۔ او یا فسقن نافرمانی، کیسی نافرمانی کیا ہوتی؟ اہلا لغیر اللہ بھی، کہ جب غیر اللہ کا نام، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، کسی اور کے لیے، کسی سینٹ کے لیے، کسی مزار والے کے لیے، کسی کے لیے وہ کیا کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی نافرمانی ہے اللہ کے، فسق ہے، نافرمانی ہے اللہ کی۔ تو یہ 4 چیزیں بتاتی گئیں۔ آپ سے فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو جو کچھ مجھ پہ وحی کیا گیا ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر جسے وہ کھائے، یعنی وہ چیزیں جو تم نے حرام کی ہوئی ہیں میں تو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ 4 چیزیں، میتتن مردار، دمن خون، کیسا خون؟ مسفوحن، کیسا خون؟ بہایا ہوا خون، او لحم خنزیرن، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ذبح کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تو میں کچھ حرام نہیں پاتا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، اضطرا، دعا درارا، ضرر کیا ہوتا ہے؟ مجبور کیا گیا، مگر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغین، نہ سرکشی کرنے والا ہو، یعنی کہ کسی کو بالکل کہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب مر ہی جائے گا، تو کیا ہے، تو پھر وہ جو مجبور کیا جائے اور جس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے والا، باغین بغی، باغین یا بغی کیا ہوتی ہے؟ بغاوت نہیں کرنا ہے، اللہ سے سرکشی نہیں کرنا ہے، اس کا ارادہ ہو، ولا عادن، اور عادن کیا ہوتا ہے؟ عادی، جو عادی ہوتا ہے، یعنی کہ سرکشی نہ جو کرنا چاہ رہا ہو، حد سے بڑھنے والا جو نہ ہو، جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، جو سرکشی نہ کرنے والا ہو، یعنی کہ صرف وہی کھا سکتا ہے کہ وہ بہت مجبور ہو، حرام چیزیں جو ہے نا، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر ہے، جو اللہ نے غیر اللہ کے نام کی چیزیں، کہ اگر بہت مجبوری ہو جائے اور یہ کہ کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے، جان ہی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے یا حد سے بڑھ رہا ہے، تو پھر یہ کہ کوئی پکڑ نہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو فسق کیا ہے؟ فسق رب کی اطاعت سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور سارا اسی کے تقرب و نیاز کے لیے کیا جائے، غیر اللہ کے نام کی چیز نہ ہو، الا لغیر اللہ، ٹھیک ہے، جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہلال جو چاند نکلتا ہے پہلی رات کا، اس کو بھی اہل الہلال کہتے ہیں نا، تو وہ جب چاند نکلتا ہے تو جو آپ پکار کرتے ہیں، ہم جو پکار ہوتی ہے، تو اس کے بعد باقی ساری جتنی پکار ہے وہ، اور وہ پکار بھی آ گئی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی
کسی کا نام لے کر کسی بت کا، اور جیسے کہ لوگ حام اور بحیرہ اور انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ان کے نام پہ قربان کرتے تھے، تو یہ غیر اللہ کے نام کا، تو رب نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیے جائے اور سارا اسی کے تقرب اور نیاز کے لیے کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے، اور فسق جو ہے رب کی اطاعت سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام ذبح ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں کے سوا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کے حرام ہونے کی وضاحت فرما دی ہے۔ ابھی آگے ہم سلائڈز دیکھیں گے، ابھی تو تشریح کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے کہ کون سے اور جانور حرام ہیں۔ یہ جو آپ نے 8 دیکھے نا، 4 جوڑے اس کے علاوہ، یعنی اگر آدمی، اور پھر یہ ہے کہ فمن استر غیر باغن ولا عادن، یعنی اگر آدمی بھوک سے بےتاب ہو، کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا بقدر ضرورت جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مجبور ہو جائے بہت جان بچانے کے لیے۔ اور ان چیزوں کی حرمت کا حکم جو ہے، ہم اب آیت دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 173، اسکرین پہ توجہ مبذول ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اور تم پہ اللہ نے حرام کر دیا مردار، والدما، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علیہ، پھر جو مجبور، فمن استر ہے نا، جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر، اس کو کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے بہت ہی مجبور کیا ہو گیا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، تو کوئی گناہ نہیں یہ چیزیں کھانے میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ انسانی جان بچانا بہت ضرورت ہے، تو وہ بھی جتنی ضرورت کے مطابق کھائیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لیں اور پھر یہ مقصد نہ ہو کہ حد سے بڑھنے والا ہو، سرکشی کرنے والا نہیں، وہ جان بچانے کے لیے کھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی آیت سورۃ النحل میں، یہی ہے 115، سیم آیت ہے جو آپ نے ابھی سورۃ البقرہ کی ہم نے دیکھی، پوری آیت کی تطبیق ہو رہی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ ودما ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ تو سورۃ النحل اور سورۃ البقرہ کی آیت کی تطبیق ہو رہی ہے، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھ لے، کیا کیا حرام ہے؟ میتتا، مردار، ودما، اور خون، اور ہماری آج کی آیت میں بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جو دوسرے کا نام پر، غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کا نام پکارا گیا اور پھر اس کو وہ ذبح کیا گیا، تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزر جانے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کچھ بھی کھانے کو حلال ہے ہی نہیں، اور یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وہ بھوک سے اس کا جان ہی نکل جائے گی، دم ہی نکل جائے گا، تو پھر وہ ان 4 چیزوں میں سے کھا لے، لیکن جس کا مقصد بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو، بس تھوڑا سا وہ کھا لے۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہاں تطبیق کر لیتے ہیں ہم آیت کی، ٹھیک ہے، تطبیق، ہاں چلے آگے دیکھیں، آیت اسکرین پہ تطبیق کرتے ہیں ہماری آیت کی، آیت ہی، ہاں دکھا دیں آیت۔ ومن استر، یہ آیت ہے نا، دیکھیں اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیں، ومن استر غیر باغن ولا عادن، ٹھیک ہے، ومن استر غیر باغن ولا عادن، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ کیا کرنے والا، حد سے گزرنے والا ہو۔ تو اس کی تطبیق ہم کرتے ہیں 2 آیتوں سے انشاءاللہ۔ یہی آیت نا، کون سی؟ سورۃ البقرہ کی جو ابھی آپ نے پڑھی 173، فمن، دیکھیں وہی ورڈ وہی آ گئے، فمن استر غیر باغن ولا عادن، ٹھیک ہے، کہ وہ حد سے جو مجبور ہو جائے، حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اب اس کی تطبیق پھر آگے دوسری آیت میں ہم کرتے ہیں، کیا ہے یہ آیت؟
ومن استر غیر باغن ولا عادن، ٹھیک ہے، تو دونوں آیت کی تطبیق ہو گئی. ومن استر غیر باغن ولا عادن، سورۃ البقرہ آیت 173 اور سورۃ النحل ورس 115، ٹھیک ہے، کہ نہ وہ خواہش مند ہو نہ اس سے گزر جانے والا ہو. اور ویسے دو آیت فل دو آیت بھی اپنی اپنی تطبیق کر رہی ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ النحل، ٹھیک ہے. اور تینوں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ والے جو 1 2 3 4 5 6 ورڈ ہیں، 6 ورڈ فمن استر غیر باغن ولا عادن، یہ تطبیق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کافروں سے جو اللہ کے حلال کو اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں فرما دیں کہ جو وحی الہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو حرام صرف ان چیزوں کو کیا گیا ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں، اس میں وہ چیزیں حرمت والی نہیں جن کی حرمت کو تم رائج کر رہے ہو، ہے نا. صاحبہ اور وسیلہ اور انہوں نے سب بنا لیے تھے. کسی کھانے والے پر حیوانوں میں سے سوا ان جانوروں کے جو بیان ہوئے ہیں کوئی بھی حرام نہیں. اس آیت کے مفہوم کا جو ہے ہم نے مفہوم بھی جانا کہ بس وہی حرام ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے خون وہ حرام ہے جو ذبح کرنے کے وقت بہہ جاتا ہے. کون سا خون حرام ہے؟ جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے رگوں میں اور گوشت میں جو خون مخلوط ہو وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کون سا خون حرام نہیں ہے؟ جو رگوں میں اور خون میں مخلوط ہو وہ حرام نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گدھوں اور درندوں کے متعلق فرماتی ہیں کا گوشت اور ہنڈیا کے وہ فرماتی ہے کہ گدھوں اور درندوں کا گوشت اور ہنڈیا کے اوپر جو خون کی سرخی آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا کھانا حرام کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حکم بن عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں. اور پھر آیت میں فرمایا یہی آیت قل لا اجدو، ابن عباس کا فرمان ہے کہ اہل جاہلیت بعض چیزیں کھاتے تھے، بعض کو بوجہ طبی کراہیت کے چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب اتاری، حلال و حرام کی تفصیل بیان کر دی، بس جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموش رہے وہ معاف ہے. پھر آپ نے اسی آیت قل لا اجدو کی تلاوت کی. حضرت سودا بن زما کی بکری مر گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتاری، کیونکہ مردار تو حرام ہے نا، مردہ تو بکری مر گئی تو اس کو تو نہیں کھا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتاری. جواب دیا کہ کیا مردہ بکری کی کھال اتار لینی چاہیے؟ تو آپ نے یہی تلاوت فرمایا کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے لیکن تم اسے دباغت دے کر نفع حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ انہوں نے آدمی بھیج کر کھال اتروا لی اور اس کی مشق بنوائی، پانی کی مشق جس میں پانی بھرتے، اور ان کے پاس مدتوں رہی اور کام آتی رہی. اس کے بعد جو آخری حصہ ہے فمن استورا غیر باغن ولا عادن، پھر فرمایا جو شخص ان حرام چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بالکل کھانے کو نہیں ہو، دمی جا رہا ہے لیکن وہ باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اسے اس کا کھا لینا جائز ہے. کیوں؟ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ وہ مر جائے گا، انسانی جان کی بھی حرمت ہے نا، موت سے بچانا ہے تو اللہ اسے بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اچھا اس کے بعد مشرکوں کے اس فعل کی تردید ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. اب بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں. یہ 4 چیزیں نا، میتتن مردار، اور دمن مسفوحن بہتا ہوا خون، اور لحم خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ یہ بے شک ناپاک ہے، پلید ہے، گندگی ہے، اور رجسن جو ہے عذاب کے لیے بھی آتا ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں. اور فسقن، کیونکہ نافرمانی اللہ نے منع کر دیا تو یہ فسق ہو جائے گا، نافرمانی ہو جائے گا. اور اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے. اللہ کا نام ہونی چاہیے، بسم اللہ، اللہ اکبر ہونا چاہیے. تو اب بتا دیا گیا یہ چیزیں تم پر حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں. اگر اللہ کی طرف سے وہ بھی حرام ہوتی تو ان کا ذکر بھی آ جاتا، پھر تم اپنی طرف سے حلال کیوں مقرر کرتے ہو؟ اس بنا پر پھر اللہ چیزوں کی حرمت باقی رہتی ہے کہ گھروں کے پالتو گدھوں کی ممانت
اور درندوں کے گوشت کی اور جنگل والے پرندوں کی، جیسے کہ علماء کا مشہور مذہب ہے۔ یہ ان کی حرمت قطعی ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن نے حدیث کا ماننا بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ تو گدھے جو ہیں فالتو ہو یا پالتو یا جنگلی ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس پہ ہم جو ہے حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، تین حدیثیں ہمارے پاس، ہم دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو حدیث بہت ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ ابن جریج اور امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، حالانکہ لوگوں کو بھوک کے سبب اس کی سخت ضرورت تھی۔ خیبر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ خیبر کے دن سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بتائے؟ جی غزوہ خیبر، جی جنگ خیبر، جی غزوہ خیبر جب ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں جنگ میں ہے اور جو ہے گھر پر نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور جو ہے آپ سب سے منع فرما دیا کہ گدھے کا گوشت نہ کھائے، حالانکہ لوگ بھوکے تھے اور اس کی اس وقت بھوک میں کھانے کی سخت ضرورت تھی۔ پھر ایک اور حدیث ملتی، عدی بن ثابت نے کہا، اسکرین پہ توجہ، میں نے حضرت برا اور حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ ہم نے گدھے پکڑے، ان کو پکانے لگے۔ تو یہ بھی خیبر کا واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دو، یعنی کیا کیا انہوں نے پکڑے، ہانڈیوں میں پکانے لگے، گوشت ابلنے بھی لگا، خوشبوئیں بھی آئیں، ظاہر ہے جب ابلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے، اور منادی ہوتا ہے اعلان کرنے والا، جیسے اناؤنسر ہوتا ہے نا، اس کو منادی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے منادی بھی مقرر کرتے تھے کہ بھائی اعلان کر دو کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دو، اور الٹ دی گئیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، سخت بھوک ہے، جنگ میں ہے، جنگ خیبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الٹ دو، آج سے گدھے بھی حرام ہو گئے تو الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ایوب نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تو ہم نے بستی سے باہر نکلنے والے گدھے پکڑ لیے اور ان کا گوشت پکانے لگے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا، سنو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان گدھوں کا گوشت پکانے کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ نجس ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ پھر ہانڈیوں کو گوشت سمیت الٹ دیا گیا جبکہ وہ اس کے ساتھ ابل رہی تھی۔ دیکھیں یہ حدیث میں کنفرم ہو گیا کہ وہ ابل رہی تھی اور انہوں نے الٹا کر، سبحان اللہ، یعنی یہ ان کا جذبہ تھا کہ بھوک پیاس، جہاں اللہ کا حکم آیا فوراً انہوں نے دیا۔ شراب کا حکم آیا، قیمتی قیمتی شراب، کھجور کی بنائی ہوئی، جو کی بنائی ہوئی، انگور کی بنائی ہوئی، اتنی مہنگی مہنگی شراب کے مٹکے الٹ دیے، اور مدینہ منورہ میں شراب بہتی بہتی رہی۔ یعنی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اس درجے کی ہونی چاہیے، نہ پھر بھوک دیکھی، نہ ان نے پیاس دیکھا، نہ مہنگا دیکھتے تھے، نہ سستا دیکھا۔ اب تو دیکھے خیبر سے واپس ہوئے تھے، اور ظاہر جنگ لڑکے انسان کو بھوک بھی ہوتی، ویسے ہمیں بھی 3 ٹائم بھوک لگتی ہے، اور پکا چڑھا بھی دیا، ابل بھی رہی ہے ہانڈی، خوشبوئیں بھی آ رہی ہے۔ وہ کہا کہ منادی نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اناؤنسر نے، کہ اس کو الٹ دیا جائے، گدھے حرام ہو گئے، تو فوراً جو ہے گوشت سمیت الٹ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے، اچھا نہیں، ہاں اچھا، اب یہ تو ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں تو ہمیں 8 ثمانیہ جانور تو اللہ نے حلال قرار دے دیے، ہم آیت میں پڑھا ہم نے 145 میں، اس دن بھی پڑھا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ سے کہ اور اچھا، یہ جو ہم نے آیت 145 پڑھی، اور جو سب ہم نے اس سے پہلے کل پڑھا کہ ثمانیہ ازواج، بھیڑ اور بکری اور بکرا اور اونٹ اور اونٹنی اور بیل اور گائے، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی، تو اس وقت یہی مطلب لوفل حلال جانور تھے۔ پھر مدینہ جا کے آپ نے جو ہے جنگ خیبر میں بھی، اس میں بھی آپ نے پڑھا کہ بتایا کہ گدھے حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جانور بھی ہمیں بتا دیے کہ کون سے حرام ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، دیکھتے ہیں کون سے جانور حرام ہیں۔ ابو بکر بن ابو شیبہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر نے کہا، ہمیں سفیان بن اوینیا نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ادریس سے، انہوں نے ابو صالح رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشلیوں والے ہر درندے کو، یعنی کشلیوں والے نوک دار دانت والے ہر درندوں کو کھانے سے منع فرمایا۔ درندے کیا ہوتا ہے؟ وائلڈ بیس، جنگلی جانور، وحشی جانور، ٹھیک ہے۔
کچلیوں والے نوک دار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں زو ناب، آپ کی اس میں بھی تھا، حدیث میں بھی تھا۔ پہلے حدیث پہ زی نابن دیکھ لیتے ہیں، حدیث پہ سے دکھا دیں۔ زی نابن، ٹھیک ہے، زی نابن کچلیوں والے، زی نابن کیا ہوتے ہیں؟ کچلیوں والے درندے، ٹھیک ہے۔ کچلیوں والے کیا ہوتے ہیں؟ نوک دار دانت والے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سلائڈ۔ زو نابن، زی نابن کہہ لیں، زو نابن کہہ لیں، کچلیوں والے نوک دار دانت والے درندے، وحشی جانور، ٹھیک ہے۔ تو یہ زون آپ دیتے ہیں، اور یہ آپ سورۃ المائدہ میں پڑھ چکی ہیں، یہ اسکرین دیکھ کے آپ کو یاد آیا ہوگا آیت نمبر 1 میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت حرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زو نابن کچلیوں والے جانور، اور پرندے بھی ہم نے پڑھے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں زو نابن کچلیوں والے نوک دار دانت والے جانور، آپ دیکھیں یہ دو دکھ رہا ہے نا، یہ لائن اور دوسرا جو آپ کو دکھ رہا ہے، ان کے دانت دیکھیں، کچلیوں والے نوک دار، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکاری پرندے، شکاری جانور جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ شکاری جانور ہوتے ہیں، یہ شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، اپنی جو ہے کچلیاں ہوتی ہیں، نوکدار دانت ہوتے ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں؟ جانور پکڑتے ہیں۔ تو شکاری پرندے اور شکاری جانور جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے دو جانور، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کچلیاں دیکھیں، ان کے دانت دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم زو مخلبن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زو مخلبن کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر جانور دیکھیں گے۔ اب یہ دوسری حدیث مبارکہ آ گئی کہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو کھانے سے منع کیا۔ تو پچھلی حدیث میں تو انڈر لائن کر کے آپ کو دکھا دیا گیا تھا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ زی مخلبن کون سے ہوتے ہیں؟ زی مخلبن ہوتے ہیں کہ پرندے، کیسے پرندے؟ پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، زی مخلبن یا زو مخلبن، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے۔ تو کون سے نہیں کھانے ہمیں جانور؟ شکاری پرندے، شکاری جو کیا کرتے ہیں؟ جانور شکار کرتے ہیں، تو ان کا گوشت نہیں کھانا ہے، اور کچلیوں والے جانور، ان کا بھی گوشت نہیں کھانا ہے۔ دیکھیں یہ کچلیوں والے جانور، ٹھیک ہے، یہ کچلیوں والے جانور، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، یہ زو مخلبن، یہ کون ہے؟ پنجوں سے شکار کرتے، تو یہ والے جانور، یہ والے پرندے ہمیں نہیں کھانے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سے جانور نہیں کھانے؟ یہ شکار کرتے ہیں، یہ جانور شکار کرتے ہیں، اور یہ پرندے بھی شکار کر کے اپنا شکار کر کے کھاتے ہیں، تو ان کو کھانا ممنوع ہے۔ پھر مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور بھی بہت سے بتا دیے جو وائلڈ بیسٹ ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے وہ چارٹ۔ زو ناب کچلیوں والے نوکدار دانت والے جانور حرام ہیں، اور زو مخلبن پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اور گدھے بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جانور پھر سے دکھا دیں، ہاں پھر سے دکھا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ کچلیاں، ان کی دانت، یہ پرندے وائلڈ بیسٹ ہیں، جانور ہیں، اور جو ہے شیر اور چیتا وغیرہ، اور یہ جو ہے پرندے ہیں، یہ پرندے ویسے تو بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرندے جو زو مخلبن پنجوں سے شکار کرنے والے، ٹھیک ہے، جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 145، اس آیت میں کس چیز کو حرام کہا گیا ہے؟ مردار، ٹھیک ہے، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، یہ آپ کی آیت تھی، آج کا سب لیسن تھا ہمارا۔ تو یہ ہماری 4 چیزیں حرام کی گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی کی گئی اس میں تو میں نہیں پاتا جو چیزیں تم نے حرام کی سوائے 4 کے: میتتن مردار، ٹھیک ہے، دمن مسفوحن بہتا ہوا خون، لحم خنزیرن اور خنزیر کا گوشت، اور کیا اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔
ضرور جا کے تلاوت سنیں، اس آیت کو دیکھیں، یاد کریں، پڑھیں، لفظی ترجمہ یاد کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور پھر آپ تلاوت سنیں گی تو اور اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ جب مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں کے سوا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں۔ ابھی آپ کو دکھا دی نا، 2 مثالیں دکھا دی گئی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کے حرام ہونے کی وضاحت فرما دی جو ہم نے حدیث مبارکہ میں دیکھی۔ اور پھر فمن استرا غیر باغن ولا عادن، یعنی اگر آدمی بھوک سے بےتاب ہو اور کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے، ان 4 حرام چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا بقدر ضرورت جائز ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت بھی آپ نے دیکھ لی، ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت بھی دیکھی، سورۃ النحل کی بھی ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور تطبیق بھی کر لی۔ چلیں یہ ہمارا ہو گیا آیت نمبر، یہ فنش ہوئی ہماری۔ سب کو کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئے حلال کون سے ہیں؟ اور چلیں آپ بتائیں، کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں، واضح ہو گیا؟ جی آنٹی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسکرین شاٹس بھی آپ نے لے لیے ہوں گے، جا کے ضرور ریوائز کیا کریں، جتنی بھی تھوڑی سی آیتیں ہوتی ہیں 4-5 ضرورت۔ اچھا آپ اور تلاوت ضرور سنیں اور پھر تلاوت کو ایبزارب کریں کہ آپ کی سمجھ میں کتنا آیا ہے نا، کسی بھی اپنی پسند کے قاری۔ وہ اب لفظی ترجمہ 146، وہ اور الذین، ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، کل ہر ذی ظفرن ناخون والے جانور، و من البقری و اور من سے البقری گائے میں سے، و من البقری اور گائے میں سے، والغنمی و اور الغنمی بکری میں سے، حرمنا حرام کی نا ہم نے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم علا پر، ہم ان علیہم ان پر، شہومہما چربیاں ان دونوں کی، الا مگر ما جو حملت اٹھایا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پشتوں نے، ہما آیا نا، ہم سے ہما ہو گیا تو یہ تسنیہ بن گیا 2، ان دونوں کی پشتوں سے، یعنی بقر ومن البقر والغنم، یعنی بکری اور گائے کی، اوی یا الہوایا آنتوں نے، اور او یا ما جو اختلطا مل جائے، بی عزم ساتھ ہڈی کے، ذالکا یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے انہیں، بغیہم بوجہ ان کی سرکشی کے، و اور انا بے شک ہم، انا اور نہ نون پہ شد ہے نا تو نون 2 بار ہے، تو پہلے انا تھا پھر نہ ہوا، تو انا بے شک نہ ہم، اور بے شک ہم لصادقون، لا البتہ صادقون سچے ہیں۔ اچھا اب یہ جو شہومہما ہے، شہوم کی آپ دیکھیں سنگولر، شہوم جو ہے پلورل ہے اور اس کی واحد ہے کیا ہے، شہم یا شہمن، اور جو ہے یعنی کہ کیا ہے، شہوم کا مطلب کیا بتایا گیا، چربی، ٹھیک ہے، چربیاں، چربی۔ اچھا پھر الہوایا کا مطلب ہے آنتیں، ٹھیک ہے، تو الہوایا جمع ہے اور الہوایتن واحد ہے، ٹھیک ہے، الہوایتن یعنی ایک آنت، انتری ایک آنت، اور الہوایا آنتیں، بہت ساری آنتیں، اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ لکھ لیا کریں، آپ نے جو کاپی بنائے اور لکھ لیا کریں گرامر کی۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو آیت کو دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ دوبارہ سے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ الذین، اور ان لوگوں پر، کن لوگوں پر، ہادو جو یہودی بن گئے، تو ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، کیا حرام کر دی، کل ذی ظفرن ہر ناخون والا جانور، ٹھیک ہے، جو یہودی بن گئے ان پہ ہم نے حرام کر دیا ہر ناخون والا جانور، اور وہ کون سے تھے، ومن البقری والغنمی گائے میں سے اور بکری میں سے،
اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، قاز، گائے اور بکری وغیرہ۔ جن کی انگلیاں کیا ہو، مراد ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرند ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ یہ بات یہاں بتائی گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گائے میں سے اور بکری میں سے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا، ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، یہودیوں پر، کیا حرام کر دی؟ شُحُومَهُمَا، ان دونوں کی چربیاں، مہما، کن دونوں کی؟ بقر اور غنم، ہے نا۔ کس کی چربی حرام کر دی؟ بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی، مہما یعنی اسنین دونوں کی حرام کر دی۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو ان کی پشت پر یا ان کی پیٹھ پر، ظہور کس کی ہے؟ ظہر کی جمع، ٹھیک ہے، زوہارا روٹ ورڈ بھی ہے، ظہر کی جمع، کہ ان کی پشت پر، ان کی پیٹھوں پر جو چربی تھی وہ کھا سکتے تھے۔ اول ہوایا، یا ان کی انتریوں میں جو لگی ہوتی تھی وہ چربی یہ کھا سکتے تھے۔ او مختلطا بعظم، یا جو ہڈی سے ملی ہوئی، مختلط مل جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مخلوط پارٹی، عورت اور مرد ملا کے پارٹی رکھی ہوئی تھی، مرد بھی وہاں تھے عورت بھی تھے، ٹیبل پہ الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک ہی ہال میں مخلوط پارٹی ہو رہی تھی، مرد عورت جب ساتھ تھے، الگ الگ نہیں بٹھائے، تو مخلوط، اختلطا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں فرمائے گی، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھی، یعنی یہود کا، کیونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھیں، اور ہم تو ان کی اتباع میں، یعقوب علیہ السلام کیونکہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی پیروی میں ہم بھی ان کو حرام سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ناخن والے جانور، ہم پہ نہیں حرام ہے، یہودیوں کی بات، بکری اور گائے، اور کتنے ٹیسٹی ہوتا ہے نا، ان کی چربی بھی ٹیسٹی ہوتی ہے، بلکہ کچھ بعض دفعہ تو ہم نہاری وغیرہ میں چربی ڈال کے پکا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہوں نے غلط بات کی، افطرا باندھا، جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کی تھی تو ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سزا کے طور پر ان پر یہ چیزیں حرام کی تھی، سوائے کس کے؟ شہو موما، جو کہ چربی ہو ان کی کس پہ؟ پشتوں پر، ان کی آنتوں پر، اور ان کی جو مل گئی ہو ہڈیوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ حلال تھی، اس کی وہ چربی حلال تھی، باقی حرام کر دی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، کیونکہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شرارت کی سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے جھوٹ بات کی کہ ہم تو یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ بیماری کی وجہ سے بھی اپنے اوپر جو چیزیں جو ہے پرہیز کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے ان کا نام دے دیا کہ ان چونکہ یعقوب علیہ السلام نے حرام کی تھی تو ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقیناً اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے تھے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور ہم انہیں ان کا بدلہ دیں گے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بالکل ان کو بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ مطلب یہ کہ ناخون دار جانور چوپایوں اور پرندوں میں سے وہ ہیں جن کی انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ جو کھلی انگلی والا نہ ہو، ایک روایت میں ان سے مروی ہے کہ ہر ایک جدا انگلیوں والا انہی میں سے مرغ ہے۔ قتادہ کا قول ہے جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بہت سے پرند، مچھلیاں، بطخ اور ایسے جانور جن کی انگلیاں الگ الگ ہیں، ان کا کھانا یہودیوں پر حرام تھا۔ اسی طرح گائے بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی۔ یہود کا مقولہ تھا کہ اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اسے حرام کر لیا تھا، اس لیے ہم بھی اسے حرام کہتے ہیں۔
ہاں جو چربی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، انتڑیوں کے ساتھ، اوجڑی، انتڑی آپ کو پتہ ہے نا ہماری ایبڈومن ہوتی ہے، اوجڑی وغیرہ ہماری جو ایبڈومن، اور اوجڑی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، تو وہ ان پر حلال تھی۔ یہ بھی ان کے ظلم، تکبر، ذالکا جزیناہم ببغیہم، یہ بھی ان کے ظلم، تکبر اور سرکشی کے بدلہ تھا، اس لیے اللہ نے حرام کی تھی، اور ہماری نافرمانی کا انجام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم و ستم اور رائے حق سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی۔ ہمارے لیے تو حلال ہے، بکری، غنم، بکر سب حلال ہے کیونکہ پاکیزہ ہے، اور اس جزا میں ہم عادل ہی تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، البتہ سچے ہیں، اور اس جزا میں ہم عادل ہی تھے۔ اور جیسی خبر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی تجھے دی ہے، وہی سچ اور حق ہے جو وہی کی گئی ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت اسرائیل نے اسے حرام کیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام، اس لیے ہم اسے اپنے آپ پر بھی حرام کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سمرہ نے شراب فروشی کی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اسے غارت کرے، کیا یہ نہیں جانتا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ چربی حرام ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کھانا نہیں شروع کیا، پگھلا کے اس کو فروخت کرنا، بیچنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فتح مکے والے سال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ مردار کی چربیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے چمڑے رنگے جاتے ہیں، کشتیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور چراغ میں جلایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کر کے اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور 3 مرتبہ یہودیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی۔ اللہ تعالیٰ جن پر جو چیز حرام کرتا ہے ان پر اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد حرام میں حتیم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسے اور یہی فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید وغیرہ رسول وسلم کی بیماری کے زمانے میں آپ کی عیادت کے لیے گئے، اس وقت آپ ادن کی چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے چہرہ سے چادر ہٹا کر فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ بکریوں کی چربی کو حرام مانتے ہوئے اس کی قیمت کھاتے تھے۔ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے۔ اب اس کی چربی کو پگھلا کے اور بیچنا اس کو آگے کسی فارم میں، وہ بھی حرام ہے جب ایک چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری تھی آیت، ہماری یہاں پہ ختم ہوئی۔ اب ہم اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں 146 کی۔ یہود پہ بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہود کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے ہی ظلم اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سرکشی کی، انہوں نے بغاوت کی اور ظلم کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 147 انشاءاللہ، کہ اس کی تفسیر زیادہ نہیں تو ہم اس کو پوری کر لیتے ہیں۔ 147 پھر ان اگر، کذبو کا، کذبو وہ جھٹلائیں، کا آپ کو، کا اور کدھر کدھر پڑھا ہے آپ لوگوں نے بتائیں جلدی سے، کوئی انمیوٹ کر کے، کا کدھر آتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ آیا نا، اگر یاد ہو تو بتا دیں۔ یا کا، جی یا کا، جی ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ یا کا نعبد، ذالکا، نہیں ذالکا تو نہیں ذالکا تو ورڈ ہے، سوری میں اشارہ ہے، یعنی آپ جس میں یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، کا آپ کو یا تم کو، آپ کو یہاں تو اللہ کی بات ہو، آپ سسم کی بات ہے نا، فقل تو قل کہہ دیجئے، ربکم رب کم تمہارا، ذو رحمتن ذو والا، بھی آپ نے پڑھا نا، کیا پڑھا تھا؟ ذو مخلبین اور ذو نابن، ذو رحمتن یعنی والا، رحمتن وسیع، رحمتن رحمت، واسعتن وسیع، ذو رحمتن واسعتن وسیع رحمت والا ہے۔ لا نہیں،
یردو پھیرا جا سکتا، باسو عذاب اس کا، انل قومی ان سے، القومی ان لوگوں، انل قومی ان لوگوں سے. ان جو ہے کون سا حرف ہے؟ رف جارہ ہے، رف عطف ہے، کیا ہے؟ چلے حروف آپ جارہ. لوگ اچھا آپ لوگ ہاں کیسے آپ نے بتایا عرف جارہ کس طرح؟ کیونکہ یہ آگے ورڈ کو قوم کو جو ہے وہ زیر دے رہا ہے، یہ قومی ہو گیا آئی ہاں تھنک اس وجہ سے. جزاک اللہ خیر. میم کو اس نے کسرہ دے دیا اس لیے جا رہا ہے. تو آپ لوگ کل دیکھے، اب آپ کوشش کریں تھوڑا سا روف جارہ دیکھے ہیں. تو اب جو بہنیں ہماری نہیں بھی تھی گرامر میں، تو یہاں کرنے سے نا یہ تو تجربے سے ہو جائے گا نا آیتوں میں. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم نا آپ لوگ روف جارہ بدھ کو دیکھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ روف جارہ کتنے ہیں اور کون کون سے، تاکہ ہم اس کی تطبیق کرتے، اس کو ہم کرتے جائیں گے اس کے اندر. تو آٹومیٹیکلی گرامر ہماری کور ہوتی رہے گی. اس طرح ہم شروع کر دیں نا تھوڑا تھوڑا. المجرمین جو مجرم ہے، تو روف جارہ شروع کریں گے، المجرمین جو مجرم ہے. چلیں اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. چلیں ہم اس کو آیت کو دیکھتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر آپ کو جھوٹا کہیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعۃ، کہ وہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بندوں پہ رحم کرتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلانے کے باوجود بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلاتے تھے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کسی شاعر سے پڑھ کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شاعر بھی کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. تو اس لیے ان کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے باوجود بھی وہ تکذیب کرتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے ساری باتیں جھوٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی تکذیب، ان کے جھوٹ بولنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے. اس کا رحمت بڑی وسیع ہے نا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہے نا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ، میرے غصے پہ سبقت لے گئی. ٹھیک ہے، رحمت وسیع، اور رحمت کے 99 درجے ہیں، 100 درجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ، جو ایک حصہ دنیا میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے جنگلی جانور جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، ورنہ وہ تو درندے ہیں، جنگلی جانور، انہیں کیا، وہ تو اپنے بچوں کو ہی کھا جائیں. اور یہ جتنا بھی ہم ایک دوسرے پہ رحم فضل کرتے ہیں، وہ دنیا میں جو رحمت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور 99 حصے اللہ نے آخرت کے دن کے لیے رکھے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور سب کو دے رہے ہیں، منافق کو بھی دے رہے ہیں، جو اللہ کی مان کے نہیں چل رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں، اور ایون مسلمان بھی جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ پکڑتے نہیں. اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے ہیں تو بات بات پہ پکڑ لیں اور اتنا عذابوں کے ہم باقی نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتے ہیں، پکڑتے نہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ مجھے جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب جو ہے بڑا وسیع ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَعْسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یعنی اللہ نے مہلت دی ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. تو مہلت دینے کا، اس کی رحمت وسیع ہے، تو مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے. جب وہ رحیم ہے تو ہم جو ہے ولا یورد، یہ کہا نا ولا یورد باسہ عن القوم المجرمین، کے مجرم قوم سے عذاب پھیرا نہ جائے گا. یعنی مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہو جائیں گے. وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا. مطلب یہ ہے کہ جھٹلانے والوں سے یہاں براہ راست تو یہودی مراد ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ جو چیزیں ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی اس کا انکار کرتے تھے. پر ضمناً اس میں مشرکین عرب بھی داخل ہیں، اور جو قرآن کریم کی ہر بات کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ بات بھی شامل تھی. دونوں فریقوں سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے بھی اور جو ہے یہودیوں سے بھی، اور جو بھی اللہ اس بات کو جھٹلاتا ہے قیامت تک، اگر ان قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا بلکہ دنیا میں انہیں خوشحالی بھی میسر ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہے. بہت دفعہ ہم بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ترقی پہ ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے. نہیں، وہ مہلت ہوتی ہے نا، وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ بھی حرام کاموں میں ہوتی ہے.
ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کو اللہ ڈھیل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہیں، اس کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس دنیا میں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے اور خوشحالی سے نوازتا ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا جسے کوئی ٹلا نہیں سکتا. ولا یردو باسہ عن القوم المجرمین، اور مجرم قوم سے، جو مجرم ہے ان سے تو عذاب کبھی ٹلے گا ہی نہیں. یعنی یہ بتایا گیا کہ مشرک ہو یا کافر توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا. میں نے اس پہ یہ بات بتائی گئی کہ اب بھی اگر تیرے مخالف یہودی اور مشرک وغیرہ تجھے جھوٹا بتائیں، آپ سسم سے فرمایا جاتا ہے، تو پھر بھی تو انہیں میری رحمت سے مایوس نہ کر، اور اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ذو رحمت واسع، اللہ تعالیٰ آپ سسم کو فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ کریں، بلکہ انہیں رحمت کی وسعت یاد دلائیں کہ انہیں اللہ کی رضا جوئی کی تبلیغ ہو جائے، ساتھ ہی انہیں اللہ کے اٹل عذابوں سے بچنے کی طرف بھی متوجہ کریں. پس رغبت، رہبت، امید، ڈر دونوں ہی ایک ساتھ سنا دیں. یعنی ہماری زندگی ہونی چاہیے اللہ کی طرف رغبت ہو، اس سے ڈر ہو، اور جو ہے خوف اور طمع کے بیچ میں زندگی ہو. یعنی خوف بھی ہو کہ اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے تو عذاب آ جائے گا، وہ خوف ہو، اور ایک لالچ اور ایک طمع بھی ہو، ایک امید بھی ہو. خوف اور طمع کے بیچ کی زندگی یعنی ایک امید بھی ہو کہ اللہ تو ذو رحمت واسعۃ کے وسیع رحمت والا ہے، ہم توبہ کریں گے تو معاف بھی کر دے گا. اب یہ مطلب نہیں گناہ کیے جائیں اور ذو رحمت واسعہ، وہ تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور استغفار کر لیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ چلو یوسف سے تو والد صاحب بہت محبت کرتے ہیں، ہماری طرف تو رغبت ہی نہیں، اب ایسا کرو اسے کنویں میں ڈال دو اور پھر جو ہے توبہ کر لیں گے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. توبہ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ شرمندگی ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا ہمیں اس پہ ہم عہد کریں کہ ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس سے رغبت، رہبت اور امید اور ڈر دونوں کے ساتھ جینا ہے، خوف و طمع کے ساتھ، کہ اگر اللہ کی مان کے نہیں چلے تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے، اور پھر غلطی ہو جائے تو ایک امید اور طمع بھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور بہت اگر عبادت گزارے غلطیاں نہیں بھی کرتے تو ہو جاتی نا، انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھے. قرآن کریم میں امید کے ساتھ خوف اکثر بیان ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے، غفور الرحیم بھی ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، تیرا رب لوگوں کے گناہوں پر انہیں بخشنے والا بھی ہے، وہ سخت تر عذاب کرنے والا بھی ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اگر شرک نہ کیا، شرک کی معافی نہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں پر بخشنے والا بھی ہے، وہ سخت تر عذاب کرنے والا بھی ہے. ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ میرے بندوں کو میرے غفور الرحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے بڑے ہی دردناک ہونے کی خبر پہنچا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جگہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اور کئی آیات ہمیں ایسی ملتی ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی بھاری اور نہایت سخت ہے، وہی ابتدا کرتا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا، وہ غفور ہے، ودود ہے، بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے. اس طرح کی بہت سے مضمون میں یہ آیت ہمیں ملیں گی. اور یا ودودو یا ودودو یا ذوالعرش المجید یا مبدی یا مریدو یا فعال لما یرید یا منزل عزت التی لا ترام والملک الذی لا یدام یا من علی نوری ارکان ورشی یا غیث اغثنی اغثنی اغثنی. یہ دعا مقبول دعاؤں میں ہے، اس کو مانگ کے. جو ودود کا لفظ ہے تو میں نے کہا چلے بتا دوں، آپ کے پاس وہ 11 دعائیں ہیں، اسکرین پہ بھی چلے دکھا دیں گے، وہ رہی جاتی تو وہ شاید اس میں یہ آخری دعا ہے. بہرحال تو اس کو مانگ کے جو یہ پڑھی جو میں نے دعا، اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی تو قبول ہوتی. تو ایسی 11 دعائیں آپ میں سے ہیں، جن میں سے ایک ودود کی کہ اللہ تعالیٰ، ودود کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے. آیت 147 کی سمری دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب کس سے نہیں پھیرا جاتا؟ کیا بتایا آیت میں؟ مجرم قوم سے، کہ ولا یورد باسو عن القوم المجرمین. پھر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، نمازوں کے وقت جلدی جلدی ہو رہے ہیں. تو بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور دیکھ لیا کریں اپنے گروپس،
کیونکہ وہ ضرور دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و ملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. شکر و جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب آمین آمین آمین. السلام علیکم آمین. وبرکاتہ. السلام علیکم. اچھا میں آپ کو کچھ اناؤنسمنٹ ہے بتا دوں کہ سیٹرڈے